السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویدہ شیخ اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پوڈ کاسٹ آج کے مہمان میں۔ ڈیفینس ڈے کے اس خاص ایپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی معروف شخصیت جنہوں نے نہ صرف پاکستان آرمی میں اپنی خدمات بلکہ ملک کے ڈیفینس منسٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی، جن کو ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں مہمان کی طرف اور کرتے ہیں ان سے کچھ مزیدار سے سوالات اور کچھ کنٹروورشل چیزیں کہ کیا 1965 کی جنگ ہم نے جیتی تھی یا ہاری تھی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر میں آپ سے جو ہے یہ 1965 کی جنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا تھیں، ہم نے جنگ 1965 کی جیتی تھی کہ ہاری تھی، اس ٹائم کی انٹینسٹی کیا تھی اور کس طریقے کے اور کس لیول کی جنگ گئی ہے اور کتنے دن چلی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پروفیشنلی دیکھنا ضروری ہے کہ جنگ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، جنگ شروع کب ہوئی، جنگ ختم کب ہوئی اور اس کے فیزز کیا تھے۔ تو میں عام فہم زبان میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جاننے کی یہ بات ہے کہ جو 1965 کی جنگ کے وقت جو کشمیر کی آپس کی باؤنڈری تھی، مقبوضہ کشمیر کی اور آزاد کشمیر کی، وہ سیز فائر لائن اس کو کہتے تھے۔ سیز فائر لائن میں آگے آنا جانا چلتا رہتا تھا، کبھی وہ چھوٹا موٹا حملہ کر دیتے تھے، ہم کر دیتے تھے، اس کی وہ سینکٹٹی نہیں تھی جیسے ابھی لائن آف کنٹرول کی ہے، اور وہ انٹرنیشنل بارڈر بھی نہیں تھا۔ تو جو پہلا فیز ہے 1965 کی جنگ کا، وہ آپریشن جبرالٹر، جس میں پاکستان نے کچھ لوگوں کو بھیجا مقبوضہ کشمیر میں دیکھنے کے لیے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، کیا وہاں پر کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے، لوگوں کا کیا خیالات ہیں۔ تو وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن جب وہ اندر گئے تو ذرا پریشانی ہوئی ہندوستان کو، انہوں نے حملہ کر دیا باقاعدہ، لیکن وہ بھی لائن آف سیز فائر لائن کے کراس ہی تھا، لہذا اس کو بھی جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد اس کا پریشر ریلیز کرنے کے لیے پاکستان نے ایک دوسرا آپریشن کیا جس کا نام تھا آپریشن جبرالٹر، آپریشن گرینڈ سلیم۔ وہ پہلے والے کا نام جبرالٹر تھا جس میں ہم نے لوگ بھیجے تھے، وہ بھی کشمیر کے اندر ہی تھا، وہ توی کی طرف تھا، وہ کھنور کی طرف ڈائریکشن تھی، اور اس میں بھی اس کو اس لحاظ سے جنگ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سیز فائر لائن ہی کی کراس تھی۔ اور لیکن جب پریشر بڑھا تب ہندوستان نے سوچا کہ یہ تو ایسا نہ ہو کہ کھنور پہ قبضہ کر لیں اور اس کے بعد کشمیر میں زیادہ مسئلہ پیدا ہو جائے۔ تو ان کی ایک لاجیکل ریئیکشن ہی تھا کہ انہوں نے 5-6 کی رات کو پاکستان پر حملہ کیا، انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا۔ جنگ بائی ڈیفینیشن جب انٹرنیشنل بارڈر کراس ہو، سوورینٹی دوسرے ملک کی جب وائلیٹ ہو، تب شروع ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگوں نے جو یہ بیانیہ پکڑا ہوا ہے نا جی کہ پنگا ہم نے لیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چھوٹا موٹا کام ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اگر وہاں تک رہتا تو وہ جنگ نہیں تھی، وہ اسکرمشز تھیں، یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جنگ ہندوستان نے شروع کی، 6 ستمبر کو شروع کی، اور انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور ہماری سوورینٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کیا۔ تو پہلی بات تو یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو کہ جنگ کہتے کس کو ہیں، جنگ شروع کیسے، اس میں جو جس کو ہماری شرارت کہتے ہیں وہ شرارت تھی کیا، اور اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، اس کو جنگ کیوں نہیں کہا جا سکتا، یہ سب کچھ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جنگ ہاری یا جیتی، اس کا بڑا سمپل اصول ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ دونوں سائڈوں کے اہداف دیکھے جاتے ہیں کہ ایک سائڈ نے جنگ شروع کیوں کی۔ اب اگر ان کے جو پلان پکڑے ہیں وہ بھی، اگر ان کی اپنی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ بھی، ان کے جنگ کے اہداف 2 تھے، لاہور پہ قبضہ کرنا اور سیالکوٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے، سیالکوٹ پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو بائی پاس کرتے ہوئے وزیر آباد تک جانا، جہاں پر ایک ریلوے جنکشن تھا، آج بھی ہے، اور سڑک کاٹ دینا وزیر آباد کی تاکہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ انہوں نے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بنا رہا، ان کے پلان کا حصہ تھا، وہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے، وہ جیسے بھی دیکھ لیں۔ تو وہ اب ہمارا کیا تھا، جب جنگ شروع ہوئی ہم دفاع کرنا چاہ رہے تھے، ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ سیالکوٹ سے بہت آگے ان کو روک دیا گیا، شکرگڑھ کا کچھ علاقہ ضرور گیا، ادھر سے لاہور تو کیا پہنچنا تھا، ہڈیارہ ڈرین ایک جگہ ہے، بلکہ بعد میں تھوڑے سے وہ BRB نہر تک آئے، جبکہ BBC یہ خبر دے چکا تھا کہ انہوں نے لاہور پہ قبضہ کر لیا۔ خود انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آج شام کی چائے لاہور جمخانہ میں پئیں گے، اور یہ ان کا پلان تھا۔ اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ اپنا ہدف نہیں حاصل کر سکے، ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا، ان کا غرور خاک میں ملایا،
اپنا دفاع سکسیزفلی کیا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کوئی برابر کی جنگ تھی یا کوئی نہیں جیتا یا کوئی. وہ ڈیفینیٹلی ہندوستان جنگ ہارا کیونکہ ان کے جو پولیٹیکل موٹیو تھے، جو ان کے ملٹری موٹیو تھے، وہ نہیں حاصل کر سکے. ہم نے ڈیفینیٹلی وہ جنگ جیتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ریئلٹیز کے بتائیں کہ کتنے دن یہ چلی، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھی، بیٹل فیلڈ میں کیا منظر تھا، اور ہمارے پاکستان فوجی نے کس طریقے سے لڑی ہے جنگ؟ جی پہلی بات تو یہ جنگ 17 دن کی جنگ اس کو کہتے ہیں، 6 ستمبر سے لے کے 21 ستمبر تک. اور وہ لوگ اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جو جبرالٹر سے، وہ صاف ظاہر وہ اگست میں شروع ہوا تھا، تو اس میں وہ دن تھوڑے سے اور ایڈ کر دیتے ہیں. اس کی پلاننگ اگر آپ تھوڑی سی میں آپ کو موٹی بتاؤں گا جو بالکل فوراً سمجھ آ جائے گی، عام فہم وہ ہے کہ انہوں نے 2 جگہ پر حملہ کیا. سیالکوٹ جو تھوڑا سا اوپر تھا، لاہور جو تھوڑا سا اسے نیچے تھا. اور ان کا پہلے انہوں نے لاہور پہ حملہ کیا تاکہ ہماری توجہ لاہور کی طرف جائے، لیکن بڑا حملہ انہوں نے پلان سیالکوٹ پر کیا ہوا تھا. یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ پہلے آپ اٹریکٹ کرتے ہیں دشمن کی دفاعی فورسز کو تاکہ دوسری جگہ خلا بنے ادھر جائیں. اور یہ لیکن ہم نے اگلے ہی دن یعنی کہ 7 ستمبر کو پاکستان نے پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم یہ کریں گے. ہم نے اپنی پیش قدمی شروع کر دی قصور سیکٹر سے، جو کہ کھیم کرن کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس طرف سے. تو اس کا یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سے یہ 2 آ رہے ہیں ان کے، اور ادھر سے یہ ہمارا حملہ جا رہا ہے. اگر کوئی اس کو سمجھے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم ان کے دم کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کو ایک دم یہ خیال آیا کہ بھی وہ خیر اتنا کامیاب نہیں ہوا وہ حملہ جو ہے ہمارا، صرف ٹھیک ہے ہم نے کھیم کرن پہ قبضہ کر لیا، لیکن یہ کہ آگے وہ نہیں بڑھ سکے لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ان کا جو ہے وہ جو مومنٹم تھا وہ رک گیا. اس کے علاوہ بہت 2 زبردست جنگیں ہوئیں. ایک تو جس کو چونڈا کی جنگ کہتے ہیں سیالکوٹ کے ارد گرد کے علاقے میں، جہاں پر ان کا ایک آرمڈ ڈویژن پلس، اس پلس کا یہ مطلب ہے ایک آرمڈ ڈویژن اور ایک آرمڈ بریگیڈ جو کہ تقریباً 250 کے قریب ٹینک بنتے ہیں، وہ لے کر آ رہے تھے. اور ہمارے پاس ایک بریگیڈ بھی پورا نہیں تھا، آپ یہ سمجھیں ٹینکوں کا کہ 50-60 اس طریقے کے. اور اس میں ہمارے لوگوں نے اتنی بہادری کا ثبوت دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے بم باندھ کر، تو وہ میں ذرا کلیئر کر دوں کہ بم باندھ کر نہیں ہوتا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اینٹی ٹینک مائن. وہ اتنی بڑی تقریباً ہوتی ہے، آپ سمجھیں 7-8 انچ بڑی اور 5-6 kg اس کا وزن ہوتا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر دشمن نے آنا ہے تو آپ اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں، لیکن وہ تو دشمن آلریڈی آ چکا تھا. تو ہمارے سپاہیوں نے، انجینئر کے سولجرز نے اور باقیوں نے یہ کیا، خاص کر یہ کور آف انجینئرز کو یہ جاتا ہے، یہ ان کا تو امتیاز ہے. وہ اپنے ہاتھوں میں مائنے لے کر اس ٹینک کے آگے چلے جاتے تھے اور اس کے آگے رکھ دیتے تھے. تو اس کو تقریباً آپ یہی سمجھ لیں کہ اپنے ساتھ باندھی ہوئی تھی، کیونکہ ہاتھ میں جب آپ کی چیز ہو تو اس کا وہ میرا خیال ہے کہ بہادری کا ایسا ثبوت تھا جو شاید جس کی مثال جنگوں میں نہیں ملتی. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ جو چونڈا کی جنگ ہے یہ سب سے بڑی جنگ تھی، اس لیے کہ 250 ٹینک ادھر تھے اور تقریباً 50-70 ادھر تھے. تو یہ بہت بڑا ٹینکوں کا ایک اجتماع تھا، اور وہاں پر پھر ہم نے ان کا ٹینکوں کا قبرستان بنایا. تو کیا جانا تھا انہوں نے وزیر آباد، وہ ادھر ہی گرد و نواح میں رک گئے، تھوڑا سا علاقہ انہوں نے لیا. اسی طریقے سے BRB نہر کی طرف جب ان کو بڑھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نشان حیدر جو ہے آپ نے سنا ہوگا، تو وہ خود، وہ حالانکہ انفینٹری کے آفسر تھے لیکن وہ خود توپ خانے کے فائر کروا رہے تھے. عزیز بھٹی صاحب کی بات کر رہا ہوں. جی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا پروفیشنل تھے ہمارے آفسرز، کہ وہ انفینٹری کے ہونے کے باوجود ان کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہ کس طریقے سے توپ خانے کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے. اور ابھی میں ایک اور ذکر کروں گا ہمارے شاہینوں کا، جس کا کوئی جواب کبھی بھی ہندوستان تلاش نہیں کر سکا. اور آپ یہ دیکھیے کہ 2 دن کے بعد، یعنی کہ 6 کو جنگ شروع ہوتی ہے، 7, 8, 9 آپ کہہ لیں، ہندوستان کے کسی جہاز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہوا میں آئے. جو آتے تھے اڑا دیے جاتے تھے. بہت سارے ان کے نیچے گر گئے. آپ کو پتہ ہے ایم عالم صاحب نے سرودہ کے اوپر 5 جہازوں کا ریکارڈ قائم کیا. تو آپ جو نوعیت کی بات کر رہی ہیں، ایک تو یہ کہ پلاننگ اچھی تھی پاکستان کی، جس کی وجہ سے ایک تو میں نے بتایا کہ کھیم کرن کا اٹیک گو کہ ناکام ہوا،
لیکن اس کا جو امپیکٹ تھا، اس کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ تھا کہ یہ تو ہمارے دم کی طرف آ رہے ہیں، اس کا بڑا افیکٹ ہوا. یہ دو جو بڑے مارکے ہوئے، لاہور والا اور یہ چونڈا والا، اس نے بالکل ان کی ہوا جو ہے نا نکال دی. تو اس کے بعد جنگ تو جو ہوتی رہی، مطلب یہ 19 ستمبر تک بھی آپریشن ہوتے رہے، لیکن ان کا جو امپیٹس ہے وہ ایک ہفتے کے اندر ٹوٹ گیا تھا. ایک چیز کا ذکر میں اور کرنا چاہوں گا کہ ہماری نیوی دوارکا 200 نوٹیکل مائل دور جگہ تھی پاکستان کے ساحل سے، اور نوٹیکل مائل جو ہے وہ عام میل سے بھی بڑا ہوتا ہے. 200 نوٹیکل مائل گئے، دوارکا کے قلعہ کو اینٹ سے اینٹ بجا دی اور واپس آئے. اب یہ بچے یہ بتائیں، میرے نوجوان یہ بتائیں کہ 2-3 دن کے بعد ان کے جہاز ہوا میں نہیں اڑ رہے. ہماری نیوی جا کے تباہ و برباد دوارکا کو کر کے واپس آ گئی. ان کے سارے جہاز چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آپ دوست تھی اور وہ اسے ڈرتے تھے. جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں پائے. وہیں ان کو آپ نے سیالکوٹ میں قبرستان بنا دیا ٹینکوں کا، BRB نہر پہ ان کو روک دیا. جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں پتہ ہے. اس کے باوجود یہ بیانیہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ یہ جنگ برابر کی تھی اور یہ جنگ ہم نے جیتی ہے کہ نہیں جیتی. مجھے حیرت ہوتی ہے، دنیا جو ہے نا اپنے چھوٹے سے کام کو اتنا بڑا کر کے بتاتی ہے، اور ہم اپنے بڑے بڑے کاموں کو بھی جیب میں ڈال کے چھوٹا کرتے ہیں اور دشمن کے کاموں کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں. مجھے حیرت ہے اس ایٹیچیوڈ کے اوپر. صحیح کہہ رہے ہیں سر. ابھی حالانکہ جب ہم نے جنگ دیکھی اس دفعہ جو ہوئی ہے آپریشن سندھور اور پھر آپریشن بنیان المرصوص، پوری دنیا نے دیکھا کہ جنگ کس نے جیتی، تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان جو ہے اس پاور رکھتا ہے. آپ نے سر بھی بات کی کہ کس طریقے سے جو ہے آپ ہمارے پاکستانی فوجیوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور سب کچھ. تو میں جاننا چاہوں گی کہ ہر جنگ جو ہے کسی نہ کسی اسٹریٹجی کے ذریعے لڑی جاتی، تو 1965 میں پاکستان کی آپریشن اسٹریٹجی اور انڈیا کے اپروچ میں کس حد تک فرق تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں جو مین فرق ہے وہ بتا دوں. انڈین آرمی اس وقت بھی ہم سے بڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ چھوٹی فوج ہونے کی وجہ سے جو ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کو ہم کسی طریقے سے کور کریں. تو 2 طریقے سے کور ہم کرتے تھے، کیا تھا. ایک تو یہ کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہتھیار ہمارے پاس ان سے اچھے ہوں. تو ایسا ہی تھا، ہمارے ٹینک بھی ان سے اچھے تھے اس وقت، ہمارا توپ خانہ بھی ان سے اچھا تھا، ہماری ایئر فورس بھی ان سے اچھی تھی، ہماری نیوی بھی ان سے اچھی تھی. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ پاکستانی قوم کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی افواج کو ہمیشہ سے اچھے ہتھیار مہیا کیے ہیں. اور دوسری بات یہ ٹریننگ، یعنی ہتھیار تو کوئی بھی لے سکتا ہے. ابھی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2019 میں ابو نندن والا واقعہ پیش آیا تو یہ کہتے تھے کاش ہمارے پاس رفائل ہوتے، اور جب رفائل مارے گئے تو آپ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس F-35 ہوتے. تو وہ کاش کرتے رہے. جبکہ میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایسے کریں، اپنے ہتھیار ہمیں دے دیں، ہمارے آپ لے لیں، پھر لڑ کے دیکھ لیں. کیونکہ لڑائی صرف ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ ایک ہے. دوسری ہے ٹریننگ. اور تیسری جو چیز جس کو ہم لے کر ہی نہیں آتے کسی چکر میں، جو ان کے پاس قطن نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہے. اللہ کرے کہ وہ اس کا قائم ایمانی طاقت، جذبہ شہادت، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، ٹریننگ اچھی ہونا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ویسے صرف جذبہ شہادت کے ساتھ اندھوں کی طرح چلیں تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. تو جذبہ شہادت ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے ساتھ ٹریننگ، اچھی اکوپمنٹ. تو میرا خیال یہ تھا. دوسرا پاکستان کا ہمیشہ سے یہ تو رہا ہے اسٹریٹجی جو آپ کہتے ہیں بات کر رہی تھی، ہماری دفاعی اسٹریٹجی تھی، لیکن ہماری دفاعی اسٹریٹجی میں بھی ایک اوفینسو اسپرٹ ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اوفینسو ڈیفینس. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کون سا، یہ کوئی نئی اسٹریٹجی ہے کہ اوفینسو ڈیفینس. تو ہم یہ دشمن کو بتاتے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے پہل کر دی تو اس کے بعد ہم جنگ کیسے لڑیں گے یہ ہماری مرضی ہے. ہم آپ کے علاقے میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کتنا دور جاتے ہیں. تو یہ آج بھی پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اوفینسو ڈیفینسی کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ شرارت نہ کریں، کیونکہ 2 ایٹمی ممالک کے درمیان اس قسم کی شرارت ہونی نہیں چاہیے. ایک ڈیٹرنس کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو پھر صرف آپ ہی نہیں دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی، اور دنیا نے دیکھا ہے اس دفعہ. صحیح، یعنی کہ خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ پاکستان کی جو زیادہ اسٹریٹجی دیکھی جاتی ہے وہ ڈیفینسو ہوتی ہے، لیکن اوفینسو بھی شامل ہوتی ہے. جی بالکل. تو سر میں یہ جاننا چاہوں گی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو خالی فوج ہی میدان میں نہیں ہوتی، ہماری عوام بھی ہوتی ہے. تو 1965 میں عوام کا جذبہ اور ریڈیو براڈ کاسٹ کس حد تک سولجر کے مورال کو بلند کرتے، تو کوئی واقعہ تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل بات درست ہے کہ اگر عوام اور فوج جڑے ہوئے نہ ہوں تو جنگیں جیتی نہیں جا سکتی. عوام کی
سپورٹ کے بغیر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا سپاہیوں میں اور آفسز میں، وہ عوام کی سپورٹ سے پیدا ہوتا ہے. اب اگر میں اس کو مثال دوں جو کہ عام فہم مثال ایسے ہے کہ آپ نے ایک سنا ہوگا ایک چیز ہوتی ہے برچھا، جی جی، جس کے آگے ایک میٹل کی نوک ہوتی ہے، پیچھے اس کے کا بھالا ہوتا ہے. تو اگر نوک جتنی بھی تیز ہو، اچھی مٹیریل کی بنی ہو، پیچھے اگر بھالا نہ ہو، وہ جو لکڑی کا جو پیچھے سے دھکا دینے والی چیز، سپورٹ دینے والی، یہی عوام ہے. تو بھالا ہے فوج، عوام ہے جو پیچھے سے اس کو سہارا بھی دیتے ہیں، سائیکولوجیکل اس کو جذبے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں میں، لوجسٹک میں ان کا کام ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ مجھ سے 1965 کی جنگ کی باتیں کر رہی ہیں، اور میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہیں. فوج میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنگ ایسے لڑی، ورنہ میں اس وقت 5ویں کلاس میں تھا. صحیح. لیکن یہ کہ میرے والد صاحب فوج میں تھے، اس لیے ہمیں اندازہ تھا. تو ایک تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بعض اوقات کوئی ایک شخصیت اتنا فرق ڈال دیتی ہے، اور وہ شخصیت 1965 میں تھی میڈم نور جہاں کی. ہم ان کی کافی سٹوری سنتے آئے ہیں. تو میڈم نور جہاں کے جب وہ گانے چلتے تھے نا، اس وقت جو میڈیا تھا وہ صرف ریڈیو تھا. جی جی. اور لیکن ریڈیو بڑا عام لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتے تھے اور وہ سنتے تھے. تو جب وہ بات کرتی تھی نا کہ پتر ہٹاتے نہیں وک دے، یا کرنیل نہیں جرنیل نہیں، تو بس آپ نہ پوچھیں کہ پھر کیا فوج کس طریقے سے آگے چلتی تھی. اور جب یہ کانوائے جاتے تھے تو میں نے خود دیکھا بچپن میں کہ لوگ روک روک کے پھولوں کے ہار اور کھانے کی چیزیں ان کو نہیں بھی چاہیے ہوتی تھیں، لیکن ان کو ایک پراٹھے اور روٹیاں اور یہ اس طریقے سے. تو ایک ایسا پورا آپ یوں سمجھیں کہ ایسے لگتا تھا کہ پوری قوم جنگ لڑ رہی ہے. اور ایسے ہی ہونا چاہیے، جنگیں اسی طریقے سے لڑی جا سکتی ہیں. جب بھی آپ دیکھیں کہ قوم ٹھنڈی ہے اور فوج گرم ہے، تو اس سے کبھی بھی جنگیں جیتی نہیں جا سکتی، یا اس کا الٹ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ قوم بہت گرم ہو اور فوج ٹھنڈی ہو. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ماحول ایک ایسا ماحول تھا کہ اگر اس کو یاد کیا جائے تو اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے. اس کا جو نا اس کو منظر کشی کرنا بہت مشکل ہے. بس وہ ایک ایسا جذبہ تھا جو آپ یوں سمجھیں کہ جتنا بھی آپ خود اس کو سمجھ لیں اتنا اچھا ہے. اس کو میں کوئی مثال نہیں دے سکتا. صحیح. اس یار ہمیں بھی جب ہم سٹوری سنتے ہیں کہ نور جہاں میڈم جب جاتی تھی اپنی اسٹوڈیو میں، تو کس طریقے سے کس مشکلات سے گزر کے جاتی تھی جنگ کے ٹائم پہ. تو میں سر اب یہی جاننا چاہوں گی، جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائبرڈ وار اور یہ سائبر وار فیئر کی ہم ٹرمز سنتے ہیں، تو کیا 1965 میں بھی کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی نیٹو وار فیئر چل رہی تھی جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ کس طریقے سے عوام کا کانفیڈنس اور جذبے کو جو ہے ہم، یا انڈین پروپیگنڈا کو ہم ڈیفیٹ کرتے تھے؟ دیکھیں یہ جو ہائبرڈ وار، سائیکولوجیکل وار، میڈیا وار، جاسوسوں کی جنگ اور مورال کا ڈاؤن کرنا، یہ تو ہمیشہ سے جب سے جنگیں شروع ہیں یہ شروع ہے. اس زمانے میں بھی جب یہ گھوڑوں اور پیدل جنگ ہوتی تھی، اس وقت بھی جاسوس چھوڑے جاتے تھے جو وہاں جا کے ایک نیریٹو پھیلاتے تھے کہ او جی میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں، تو کیا بات ہے اتنے لوگ ہیں، اور اس قسم کی بات چیت. تو یہ ہائبریڈیٹی جو ہے جنگ میں یہ ہمیشہ سے رہی ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر ہمیشہ رہتا ہے، میڈیا، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے ذرائع اور آج کے ذرائع میں بہت فرق ہے. تو مین جو فرق پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آج کا سوشل میڈیا، آج کا مین میڈیا، اور جو اور باقی جو ذرائع ہیں لوگوں تک پہنچانے کے، پھر یہ کہ جس طریقے سے آپ موڈیفائی کرتے ہیں نیریٹیوز کو، وہ آج کل ذرا زیادہ اس کا ہو گیا ہے کہ آپ کو ایسی چیز باور کروائی جا سکتی ہے جو کبھی ہو ہی نہ. تو اس قسم کے کام جو ہے نا آج کل ہوتے ہیں. اس زمانے میں ریڈیو ایک چیز تھی، جاسوسی نیٹ ورک تھا جو کہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ایسے افواہیں پھیلائی جائیں جس سے پتہ چلے. وہ زمانے بھی ہم نے نوٹ کیا، وہ تھیں. اور تو آپ یوں سمجھیں کہ ہائبرڈ وار کا اس وقت بھی ایک تصور تھا، لیکن وہ مختلف ذرائع ذرا مختلف تھے. اس میں بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جیسے اس دفعہ جیت ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے میڈیا نے بڑا، اور اس دفعہ کا میڈیا کا تو میں اگر یہ کہوں کہ شاباش تو سبھی دیتے ہیں. ہمارا نیریٹو جو تھا وہ حقائق پر مبنی تھا، اور ہم حقائق کو ملٹیپلائی کر سکتے تھے، حقائق کو کہہ سکتے تھے بار بار بتا کے یہ کس طریقے سے ہندوستان نے جو بنیاد بنائی وہ جھوٹ پر بنائی. تو آج کے زمانے میں، سیٹلائٹ کے زمانے میں، جب کہ لوگ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اوپر سے ہر چیز نظر آ رہی ہے، جھوٹ جو ہے وہ چلتا نہیں ہے، انہوں نے دیکھ لیا.
تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ جو جنگ کے نتائج اور جو بیانیہ اور جذبہ یہ تبھی ملٹی پلائی ہوتا ہے اگر یہ چیزیں مثبت ہوں اور ایک دوسرے کو ری انفورس کر رہی ہوں. تو اس وقت بھی ہمارے حق میں تھا, آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دفعہ بھی ہمارے حق میں. آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں ہم نے اتنے جہاز گرائے, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے گرائے, تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نہ ہم سے پوچھیں نہ ان سے پوچھیں, دنیا سے پوچھ لیں, وہ بتا دے گی کس نے کس کے کتنے جہاز گرائے. ایسے ہی اب دنیا یہ اس بات کو جو ہے وہ جسٹیفائی بھی کرتی ہے کہ کس طریقے سے انڈیا نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا, جھوٹ بولنے کے نقصانات کی وجہ سے ہوا کہ اس کو کورٹ سے نکال دیا گیا, ٹرمپ اس کے خلاف ہو گیا, SCO سمٹ اس کے اگینسٹ جاری ہوتی ہے. تو سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا پاکستان میں, انڈیا کی طرف سے وہ دروازے کھلے ہیں ڈیمز کے اور پاکستان میں پانی آ گیا, سیلاب آ گیا. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آج پانی کو ایز اے فیوچر ویپن آف وار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے, کتنا کیا جا رہا ہے میں ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی اس لیے ڈال دیتا ہوں. آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں سول انجینئر بھی ہوں. جی میں نے سر فل ریسرچ کی ہے. یہ جو ہے اپنے نہروں اور دریاؤں اور یہ بیراجز وغیرہ پر بھی میرا علم بھی ہے. جی اور پھر کور آف انجینئر کے ذمے یہ ہوتا ہے فوج میں کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ پانی کو استعمال کر کے وہ ہمارے لیے کیا مسائل کھڑے کر سکتے ہیں. تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں کچھ نہیں وہ کر سکتے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اصل بات بین ہے, درمیان میں ہے. ہماری تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے اتنے ڈیم بنا لیے ہیں چناب کے اوپر, ڈیم نہیں بلکہ آپ یوں کہ بیراجز ہیں وہ, کیونکہ ان کو اجازت تھی بجلی بنانے کی تو تھوڑا سا پانی اسٹوریج کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ راوی اور ستلج تو انہوں نے تقریباً بند کر دیا ہے وہ بنا کے. ایک تو یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی آتا ہے تو جب ڈیم بھر جاتے ہیں اس کے بعد ان کی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ پانی چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, پانی نے آنا ہی آنا ہے, ان کی ایک کیپیسٹی ہے. اور وہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جیسے ستلج کا پانی ہے اور راوی کا پانی ہے اور چناب کا پانی ہے, یہ اس طریقے سے مینوپولیٹ کریں کہ اس کو اکٹھا چھوڑ دیں. اگر وہ مہربانی کریں, جو کہ وہ صاف ظاہر ہے ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک چھوڑا, دوسرا چھوڑا تاکہ وہ گزر جائے, پھر دوسرا گزر جائے, پھر تیسرا گزر جائے. لیکن اگر وہ ان کے بس میں بعض اوقات نہیں بھی ہوتا کہ پانی اکٹھا آ جاتا ہے, بس میں ہو بھی سکتا ہے کبھی, تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے سیلاب کے دنوں میں پرابلم کھڑا کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج کل کر رہے ہیں, جس میں جب پانی چھوڑنے کی مجبوری نہ بھی ہو ان کی تب بھی وہ چھوڑ دیں اور بیک وقت چھوڑ دیں, تاکہ وہ ایک دوسرے کو ری انفورس کر کے آگے جا کے سندھ میں اور لوور پنجاب میں زیادہ تباہی کر سکے. دوسرا کام وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنے ڈیم خالی کر لیں, یہ جو چناب کے اوپر ہیں اور جو جیلم کے اوپر, اگر وہ جیلم کے اوپر تو کم ہی ہے, تو جب خشک موسم آئے تو ان کو بھرنا شروع کر دیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پانی جو تھوڑا بہت نیچے آتا تھا وہ آنا بند ہو جائے. تو وہ یہ کام زیادہ نہیں کر سکتے, وہ 2 ہفتے تک, 10 دن سے 2 ہفتے تک ہمارے لیے پریشانی دونوں صورتوں میں, پانی زیادہ چھوڑنے کی پریشانی بھی 10 دن سے زیادہ نہیں پیدا کر سکتے, پانی روکنے کی پریشانی بھی زیادہ دنوں تک نہیں کر سکتے. لیکن بعد میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آج کل ایکسپرٹس اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پانی کی جاریت کا ان کا ارادہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو فوری طور پہ عملی جامہ وہ پہنا نہیں سکتے, سوائے اس معاملے کے جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے جواب بھی اچھا گیا ہے, آپ نے سنا ہوگا. اب تو ان کو ڈر جانا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا تھا اس سے بہت پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا پڑے جہاں پر یہ پانی کنٹرول کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ ٹائم آئے, اور آ بھی سکتا ہے, ابھی بھی آ سکتا ہے, کیونکہ کشمیر تو نہیں کیس ابھی بھی متنازع علاقہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ اگر 2 ایٹمی طاقتیں اس طریقے سے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتی, زور زبردستی سے نہ وہ ہمارے اوپر کوئی چیز تھوپ سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ زبردستی ان سے کوئی کام کروا لیں, کیونکہ دونوں طرف وہ ہے. کشمیر کا مسئلہ الگ ہے, کیونکہ وہاں پر ایک آزادی کی تحریک ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. کشمیری اپنی آزادی بھی لے سکتے ہیں, ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں, اس کو میں الگ رکھتا ہوں. تو دونوں ملکوں کے لیڈرز کو چاہیے کہ بیٹھ کے آرام سے اپنے اچھے نیبرز کی طرح اپنے معاملات کو حل کریں. یہ زور زبردستی والا کام جو ہے یہ نہیں چل سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں یہ بس جاننا چاہوں گی کہ 1965
1965 کے بعد 1971 کارگل، وار آن ٹیرر اور اب آپریشن بنیان المرصوص موقع حق، تو آپ کے نزدیک پاکستان کے لیے اصل چیلنج کیا رہا؟ دیکھیں اصل چیلنج تو یہی ہے کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے، اس کی فوج بہت بڑی ہے اور ہمیں لامحالہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر یہ آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے اپنی اکانومی کو، اپنے جو آپ خرچہ کرتے ہیں فورسز کے اوپر، تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے بیلنس کرنا کہ آپ کا اتنا بڑا دشمن ہے، آپ نے اچھے ہتھیار لے کے اچھی ٹریننگ کر کے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ادھر سے اپنے لوگوں کے لیے تعلیم اور ہیلتھ اور یہ انتظامات بھی کرنے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے بڑا چیلنج رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی ہم اس دباؤ میں نہیں آئے، بھارت کے دباؤ میں نہیں آئے، باوجود اس کے کہ وہ بڑا ملک ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا خیال تھا کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان ختم ہو جائے گا، بعد میں 2 لخت کرنے میں ضرور وہ کامیاب ہوئے، لیکن اب وہ بھی سمجھیں کہ وہ جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی اب برابر کا پاکستان ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں رہے ہندوستان کے ساتھ، ہمارے بھی جیسے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا مین مسئلہ کشمیر ہے، اب پانی بھی اس میں شامل ہے، ٹیررزم ہے جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو یہ سارے مسائل ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایک قسم کی انڈائریکٹ وار جو ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو، یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے، یہ اس وقت ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، اور کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ان کو پناہ نہیں دینی ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ آپ سمجھیں کہ پولیٹیکل ان کے فیسز بن گئے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا، تو پاکستان کے چیلنجز کافی بڑے بڑے ہیں۔ تو یہ صرف جنگ کا چیلنج نہیں ہے، پاکستان کو اندرونی طور پہ متحد رکھنا بہت ضروری ہے، پاکستان کو تعلیم دینا بچوں کو بہت ضروری ہے، ان کے صحت کا خیال رکھنا۔ ہم کہتے تو ہیں نا کہ ہمارے نوجوان بہت بڑا حصہ ہے ہماری آبادی کا، جو کہ درست ہے، لیکن وہ نوجوان کام کے تب ہیں اگر ان کی تعلیم بھی اچھی ہو، ان کی صحت بھی اچھی ہو، ان کو کوئی ہنر بھی دیے جائیں تاکہ وہ پاکستان کی معیشت میں کوئی اپنا ہاتھ بٹا سکیں۔ تو میرا اپنا خیال آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، اپنے یوتھ کو سیٹسفائی کرنا کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم سیف ہاتھوں میں ہیں، ہماری صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے، ہمیں نوکریاں مل رہی ہیں یا ہمارے پاس معیشت کے اپرچونٹیز موجود ہیں، اور ہماری تعلیم کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے جذبات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں پولیٹیکلی، اکنامکلی، ملیٹریلی، اس طریقے سے پاکستان کو چلایا جائے، کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں۔ تو یہ سارے چیلنجز ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ان کے اوپر قابو پا رہے ہیں۔ صحیح سر، آپ نے بہت خوبصورتی سے ساری بات کور کی۔ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ خالی میزائل اور ٹینکس تک محدود نہیں رہی، بلکہ ڈپلومیسی اور جو ہے اکانومی بھی جو ہے ہماری بیٹل فیلڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک اگلے 10 سال میں پاکستان کو سروائیول گروتھ کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ ملٹری اسٹینڈ میں کرنا چاہیے یا اکانومک اسٹیبلٹی میں؟ جی، یہ بلکہ میری بحث بہت سارے اکانومسٹ سے بھی ہوتی ہے اور پولیٹیشین سے بھی ہوتی ہے اس بات پر۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، پولیٹکس، اکانومی، اسٹریٹجی، یہ 3 چیزیں باری باری نہیں چل سکتی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں پہلے اپنی اکانومی ٹھیک کر لوں، میں بعد میں فارن ریلیشنز کو بعد میں دیکھ لوں گا، یا انٹرنل پولیٹکس کو بعد میں دیکھ لوں گا، یا ایکسٹرنل پولیٹکس کو، اور میری اکانومی ٹھیک ہو جائے، پھر ایسے نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ملک کی حفاظت تو آپ نے ہر وقت کرنی ہے۔ جو ہی آپ کا دشمن محسوس کرے گا کہ آپ کمزور ہیں، اور کمزور وہ یہی 2 کمزوریاں ہیں نا، ابھی بھی یہ جو حملہ کیا تھا بھارت نے اس زوم میں کیا تھا، ان کا خیال تھا کہ یہ اکنامکلی ویک ہو گئے ہیں اور انٹرنل بھی ان کے کچھ پرابلمز ہیں، تو یہ بیسٹ موقع ہے حملہ کرنے کا۔ اس وقت اگر فوج بھی ویک ہوتی تو یہ ہم خدا نخواستہ پرابلم ہو سکتا تھا۔ تو میرا یہ کہنا ہے ہمیشہ سے، دیکھیں اگر اچھی فارن پالیسی آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کی اکانومی کیسے، یہ وہ بات تو آرام سے سمجھ آ جائے گی، ناظرین کی بھی آپ بھی سمجھ لیں گی، اکانومی آپ کی کیسے آگے چل سکتی ہے اگر آپ کی فارن پالیسی اچھی ہے۔ فارن پالیسی اچھی ہونے کا مطلب ہے آپ ملکوں سے تعلقات اچھے رکھیں گے، وہ آپ انویسٹ کریں گے، آپ ایکسپورٹ کریں گے، آپ امپورٹ کریں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں نا بچے، اکانومی، پالیٹکس اینڈ اسٹریٹجی، یہ بندھے ہوئے ہیں جیسے ایک رسی کے ہوتے ہیں نا تانے بانے،
ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. ان تینوں پہ آپ نے اکٹھے عمل کرنا ہے اور اس کو آگے چلانا ہے. یہ ان ٹینڈم نہیں ہو سکتے. ٹینڈم انگریزی کا مطلب کہ پہلے ایک ہو پھر دوسرا ہو پھر تیسرا ہو. جی آج ہم یہ کر لیں, آج کل زمانہ اکانومی کا ہے, پہلے ہم وہ. کون تمہیں ٹھیک کرنے دے گا اکانومی بھائی؟ اگر آپ کی پالیٹکس ٹھیک نہیں ہوگی, اگر آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, باہر کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, تو اکانومی کدھر سے ٹھیک ہو جائے گی؟ تو اکانومی, پالیٹکس اور اسٹریٹجی یہ گندی ہوئی چیزیں ہیں, ان کو ملا کے آگے چلانا ہے. 1966 میں جب ہم نے دیکھا کہ UN تاشکنڈ ڈکلیریشن ہوا, جنگ روکی گئی, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ٹریڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ٹرمپ نے جو ہے سیز فائر کروایا. تو جنگ بند کروانے کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار ڈپلومیسی کا کون سا ٹول ثابت ہوتا ہے اور کیسے؟ جی وہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جی جی. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ اکنامک ایکسپلائٹیشن کے تھرو, کبھی پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے تھرو, کبھی ملٹری ایکسپلائٹیشن کے تھرو آپ اپنی باتیں منوا لیتے ہیں. جی جی. تو ٹرمپ نے میرے خیال پولیٹیکو اکنامک ٹول استعمال کیا ہے. اور یہ ایک چیز ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ جب پہلے جنگ ہوئی کشمیر کی 48 میں 47 میں, تو کون گیا تھا بھاگا بھاگا UNO میں کہ جی سیز فائر کر لیں؟ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اسی طریقے سے تاشکند میں اگر ہندوستان اتنا بڑا ملک تھا اور اس کو خیال تھا کہ وہ سیالکوٹ اور اس پہ حملہ کرے, تو کیوں تاشکند کا انہوں نے معاہدہ کیوں مانا؟ اسی طریقے سے اب یہ کہتے تو ہیں نا کہ جی ٹرمپ نے نہیں ہمیں کہا تھا, ہم نے تو خود ہی کر لیا. تو ان سے پوچھے کیوں کر لیا خود؟ آپ نے کیا حاصل کر لیا تھا جو آپ نے خود کر لیا؟ تو آج کل کے یہ ٹولز ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن یہ کہ یہ کسی اور آج کا چونکہ موضوع نہیں ہے, یہ جو ناراضگی ہے نا ہندوستان کی اور ٹرمپ کی, یہ وہ وجوہات نہیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں. جی جی. اس کی وجوہات اور ہیں, اور یہاں صرف میں ذکر کر دیتا ہوں, بعد میں آپ کسی کے ساتھ, کسی غیر فوجی کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اس لیے ناراض ہیں کہ روس سے اسلحہ لے رہے ہیں, روس سے تیل لے رہے ہیں. ارے بھائی روس سے اسلحہ تو پچھلے 50 سال سے لے رہے ہیں, وہ تیل پچھلے 2 سال سے لے رہے ہیں وہ, اور یہ ایران کے ساتھ ان کی تجارت پچھلے 10 سال سے چل رہی تھی. تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں ہم نے کھڑا کیا تھا چین کے خلاف, تم نے مار کھا لی پاکستان سے, تم کیسے ہمارے دوست ہو, تمہارے اوپر کیا اعتبار کیا جائے؟ اتنے بڑے ملک ہو, اتنی بڑی فوج ہے, اور کوئی جو ہے نا تم کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے. دوسرا وہ برکس کا حصہ ہونے کی وجہ سے, اور برکس جو ہے نا آلٹرنیٹیو کرنسی لانے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے. تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا. تو یہ نا آپ دیکھیں کہ کہا کیا جا رہا ہے, آپ ذرا غور سے کریں, سوچیں کہ اصل بات کیا ہے. صحیح سر, آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو بھی آنسر کیا. میں آنا چاہوں گی پاکستان ایئر فورس اور MM عالم اور ہمارے فائٹر جیٹس کے اوپر. جب 1965 میں جنگ لڑی گئی تو PAF F-86 صابر اور اس کے بعد اب GF-17 تھنڈر. آج کے دور میں ہمارے بیٹل فیلڈ میں کون سا سب سے زیادہ بہترین گیم چینجر رہا, اور کون سی جنگ جو ہے بہترین طریقے سے لڑی گئی؟ جی پہلی بات تو میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ پاکستانی فوج جو زمینی فوج ہے وہ تو بڑے ہم نے اچھے کام کیے, لیکن کبھی ہمیں پیچھے بھی ہٹنا پڑا, کبھی تھوڑا سا علاقہ دے دیا, کبھی علاقہ لے لیا, تو ایک بہادری کے بڑے وہ کہ. لیکن پاکستان ایئر فورس وہ سروس ہے, وہ ایئر فورس ہے جو کہ آج تک ہاری ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. 1948 سے انہوں نے شروع کیا, ان کا پہلا جہاز جب گرایا, اس کے بعد جب روس بھی آیا, اور اس کی وجوہات تو ایک تو میں نے بتا دی کہ اچھا اکوپمنٹ بھی تھا, لیکن اچھی ٹریننگ مین چیز تھی. میں آپ کو صرف 2 مثالیں دیتا ہوں. F-16 جب ہم نے لیے امریکہ سے, تو ان کا ایک پیریڈ تھا کہ اتنے دوران آپ ٹریننگ کریں گے, اس کے بعد آپ جہاز آپ کے حوالے کر دیں گے. جب آدھا ٹائم وہ گزرا تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو مزید سکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ یہ جہاز لے جائیں. اور اگر وہ 6 مہینے کا ٹائم تھا تو 3 مہینے کے بعد وہ جہاز اڑا کے ہمارے پائلٹ جو ہے ادھر لے آئے تھے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اس وقت خیر جو پہلے والی جنگ میں بھی ہمارے جہاز اچھے تھے, سیبر جہاز تھے, 104 تھا, ان کے پاس نیٹ تھے, مسٹیئر تھے. ابھی تو خیر میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کے پاس کوئی ایسے جہاز تھے جو کم درجے کے تھے. یہ جو رافیل جہاز ہے دنیا کا بہترین جہاز مانا جاتا ہے. ہاں لیکن ہمیں یہ ایڈوانٹیج ضرور تھی کہ ایک تو یہ کہ یہ جہاز ہمارے اپنے بنائے ہوئے تھے. GF-17 تھنڈر جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے
سیٹل کی تھی، اس لیے ہم ان کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، ان کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے، ٹریننگ اچھی تھی. پھر جو ہم نے J-10C جہاز لیے تھے چائنا سے، وہ کہیں استعمال نہیں ہوئے تھے. پہلی دفعہ پاکستان نے ان کا استعمال کیا، اور اتنا بہترین استعمال کیا کہ چائنا کی گڈی بھی چڑھ گئی اور فرانس کی گڈی بھی ڈاؤن ہوگی اس کی وجہ سے. اس کے ساتھ PL-5 ہمارے پاس، PL-15 میرا خیال یا 5 ہے، وہ جو بیانڈ ویژول رینج میزائل، یعنی کہ بہت دور سے مار کر 200 کلومیٹر تک مار کرنے والے، ان کی وجہ تھی. چلیں یہ تو مان لیا کہ بھی ہمارے وہ اچھے، لیکن جو ہم نے ان کے S-400 اینٹی میزائل ڈیفنس اور اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفنس جو ہم نے تباہ کیے، وہ تو ہمارے جہازوں نے جا کے کی ہے، مطلب ان کے قریب جا کے، صاف ذرا ان کے اوپر تو نہیں گئے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنیز اکوپمنٹ کا ایک بڑا فیکٹر تھا، لیکن بنیادی طور پہ جذبہ اور ٹریننگ اور لیڈرشپ، میں کہوں گا کہ جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان کی لیڈرشپ، یہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس جنگ کا پانسا پلٹا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل کا وہ عزم جس طریقے سے، اور وہ آپ نے سنا، آپ ISPR کی بعد میں بھی آپ بات کریں گی، جب انہوں نے کہا تھا جب ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی تو وہی ہوا. یہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، بلکہ میں آپ کا سوال وہ کور کر لیتا ہوں. یہ پہلے جب ایٹمی دھماکہ کیا ہندوستان نے، تو انہوں نے کہا جی ابھی آئے نا جی، یہ بڑی باتیں کرتے تھے پاکستانی کہ ہم نے بھی بنا لی تو دکھائیں، تو بس جب ہم نے دھماکہ کر دیا پھر وہ بجھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اسی طریقے سے جب ابھی نندن والا واقعہ پیش، ان کا خیال تھا کہ جب وہ آیا تو ہمیں بہت ملکوں نے کہا کہ یار آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ایک کوّا مرا ہے تو آپ کیوں جواب دیتے ہیں. تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نے جب کہا ہوا ہے کہ ہم جواب دیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ ہم جواب دیں گے. اور اسی طریقے سے اب ہوا کہ جب ہم نے کہا کہ دنیا دیکھے گی، اب بھی اگر ہم نے یہ بیان دیا ہے کہ کوئی شرارت نہ کرنا. میں آپ کے یہاں توسط سے ایک بات بتا دوں، میں پہلے کہتا رہا، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے، بنیاد المرصوص سے پہلے، ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو ان کو نہیں معلوم تھیں، اور وہی ہوا. تو یہاں میں ایک اور آپ کو پیغام دے دوں ان کے لیے، ہمارے پاس اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہے. صحیح. سر یہ بھی بتا دیں کہ شیوانگی کہاں ہے؟ جی، جہاں انڈین پائلٹ تھی، اچھا شیوانگی وہ کہاں ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. 1965 میں جو ہے انڈیا کی اپروچ جو تھی وہ لاہور تک تھی، اور اس 2025 میں جو ہے یہ راولپنڈی نور خان ایئر بیس تک. تو اس سب ڈیوریشن کے اندر آپ کے نزدیک انڈیا کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن کیا رہی ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ چونکہ جنگوں کی نوعیت بدل گئی ہے نا، ابھی سٹینڈ آف جنگیں زیادہ ہو رہی ہیں، جس میں آپ فزیکلی وہاں تک نہیں جاتے اور اپنے ملک ہی سے چیزیں فائر کرتے ہیں. آپ نے ڈرون کی جنگ کا سنا، اور یہ صرف ادھر ہی نہیں، یہ یوکرین میں بھی ایسا ہو رہا ہے. جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اس میں بھی آپ نے دیکھا ایئر فورس نے کردار ادا کیا. وہ تو خیر اسرائیلی ایئر فورس اس لیے آگے تک چلی جاتی تھی کہ ایران کے پاس کوئی دفاعی نظام نہیں تھا، ہمارے پاس ہے تو وہ ادھر آتے بھی نہیں ہیں. تو اس زمانے میں پیادہ فوجیں جاتی تھیں، ٹینک جاتے تھے. آج کے زمانے میں میزائل جاتے ہیں، جہاز جاتے ہیں، جہازوں سے میزائل جاتے ہیں. تو اب آپ یوں سمجھیں کہ پہلے جنگیں بارڈر کے نزدیک چلتی تھیں، جہاں تک ٹینک جا سکتے ہیں، جہاں تک انفینٹری جا سکتی، جہاں تک توپ خانے کی. اب جنگیں جو ہیں طول و عرض میں پھیل جاتی ہیں. کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے. ہندوستان کا جو سب سے دور بیس ہے نا انڈمان آئی لینڈز میں، وہاں پر وہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئر بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایئر بیس بھی ہے. تو وہ بھی ہماری رینج میں ہے، مطلب کہ ہم نے بلکہ رینج اتنی رکھی ہوئی ہے، اس سے آگے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں نا جی بڑی لمبی رینج کا میزائل بنا لیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ جہاں تک ہندوستان ہے وہاں تک ہمارے میزائل جاتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ کون سا بلیئر ہے ان کا نام ہے اس جگہ کا، جہاں پورٹ بلیئر جو ان کا سب سے دور علاقہ ہے، وہاں تک بھی ہمارے میزائل جا سکتے ہیں. اب پاکستان کے بھی کونا کونا ان کے اس میں ہے. تو جو غلطی کی آپ بات کر رہی ہیں کہ غلطی ان سے کہاں ہوتی ہے، غلطی ان سے ہوتی ہے کہ وہ دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور یہ غلطی اور بار بار کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ غلطی ایک دفعہ بندہ کر لے، دوسری دفعہ کر لے،
لیکن وہ یہ ہے کہ وہ تو مومن کے بارے میں ہے نا کہ وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، بشرطے کہ مومن وہی رہے. میں کہا کرتا ہوں کہ سوراخ وہی ہے، مومن چینج ہوتے رہتے ہیں اس لیے دوبارہ بھی ڈسے جاتے ہیں. لیکن وہ تو بالکل اس کا وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم برابر کی، اگر ان سے بہتر اگر نہیں تو ہم برابر کی نیوکلیر پاور ہیں، ہم ان سے بہتر ایئر فورس ہیں، ہم ان سے بہتر نیوی ہیں، ان سے بہتر فوج ہیں. اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ نہ کریں اور ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. پہلے بھی کیا ہے تو ان کو بڑی سبکی کا سامنا ہونا پڑا ہے، آئندہ بھی کریں گے ایسے ہی ہوگا. اور میں صرف یہ بات نہیں کر رہا، یہاں پر ختم نہیں بات ہوتی. پاکستانی قوم کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اگر ہم آپس میں ہمارے کوئی جھگڑے ہیں تو وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں جو ہی آپ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ آپ ہمیں فائدہ ہی پہنچاتے ہیں جب بھی جنگ ہوتی ہے، نقصان ہمارا کوئی نہیں ہوتا انشاءاللہ. صحیح. سر مجھے بتائیں کہ ڈیفینس افیئرس میں پاکستان اور انڈیا کی لیگل اور انسٹیٹیوشن فریم ورک کس حد تک مختلف ہیں، اور گراؤنڈ میں ایموشنز اور پالیسی کے درمیان بیلنس کیسے قائم ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ جو آپ پالیسی فریم ورک کی اگر بات کر رہی ہیں، یا اوور آل جو سیٹنگ ہے فوجوں کی ود ان دی کنٹری، اس میں تو بہت فرق ہے. اس میں یہ ہے کہ پاکستانی فوج کا اسٹیٹس پاکستان کے اندر اور پاکستانی فوج کا سے یا ان کی اہمیت پولیٹکس کے اندر یا پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر اوور آل جو ہمارا نیشنل فریم ورک ہے اس میں بہت زیادہ ہے. اچھا یا برا ہے یہ ایک الگ بحث ہے اس میں، لیکن چونکہ آپ فرق پوچھ رہی ہیں تو میں اس لیے ان کا جو ہے کہ وہ ٹوٹلی سبسروینٹ ہیں ود دا رزلٹ کہ اس کا ایک نقصان اس دفعہ کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جب کہا کہ آپ پاکستان پہ حملہ کر دو تو ان کے 1-2 جنرلوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا کہ، تو ان کو آپ نے دیکھا انہوں نے کچھ جنرل کو معزول کر دیا تھا. اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ اس کو صحیح بات بتا رہے تھے کہ تیاری کرنی ہوتی ہے، کوئی آپ نے بیک گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے، کوئی سوچ و بچار ہوتی ہے. ہم نے پلان بے شک بنائے ہوئے لیکن ایسے اچانک تو حملہ نہیں ہوتا. پاکستان کے اس میں یہ ہے کہ جب اگر کوئی آپ کو روکنے کی بھی کوشش کرے اور آرمی چیف کہے کہ نہیں ہم نے حملہ کرنا ہے تو آپ روک نہیں سکتے. اچھا ہے یا برا ہے یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو بڑا بنیادی فرق ہے پاکستان کی فریم ورک میں، لیگل فریم ورک میں، سیٹنگ میں اور ان کی سیٹنگ میں. اس سیٹنگ کے ہمیں کچھ نقصانات بھی ہیں، کافی ہیں، اور کچھ فوائد بھی ہیں. سر یہ بتائیں کہ ہماری آرمی کے فیصلے کس قانونی اصول پر مبنی ہوتے ہیں؟ اب وہ فیصلوں کی نوعیت ہے نا. دیکھیں آج بھی پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے ان کاموں کے لیے جو فوج کے کام ہیں، اور ضروری نہیں کہ جو ان کی باقی پالیسیز ہیں چاہے وہ اکانومی کے متعلق ہوں، پولیٹکس کے متعلق ہوں، کہ اس میں مکمل طور پہ ساتھ ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو ہے میرا خیال اتنا ہی میرا کہہ دینا کافی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی فوج اور عوام جڑے ہوئے ہیں، لیکن پاکستانی افواج کی ہر پالیسی جو کہ ان کے دائرے سے باہر ہو ضروری نہیں کہ اس کی تائید ہو. سر پوڈ کاسٹ کا وقت ہمارا یہاں پہ بس ختم ہونے والا ہے. میں آخری سوال آپ سے بس کروں گی کہ ڈیفینس ڈے کے حوالے سے ہماری جنریشن کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں 2 میسیجز دینا چاہوں گا. جی. پہلی بات تو یہ کہ میرے بچوں، یہ جنہوں نے یہ کام کیا بنیاد المرصوص کے دوران، یہ آپ ہی کے بھائی تھے، یہ آپ ہی کے محلوں کے لوگ ہیں، آپ ہی کے گاؤں کے لوگ ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے آپ میں اعتماد پیدا کریں. پاکستان کا ایک نیا پلیٹ فارم بنا ہے، پاکستان کو ایک نیا اسٹیٹس ملا ہے. اگر افواج پاکستان اپنے سے اتنی بڑی فوج کا پروفیشنل طریقے سے مقابلہ کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں تو وہی بوٹی اور روٹی باقی سب لوگ بھی کھاتے ہیں. تو ہماری جوڈیشری ایسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری پولیس ایسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے پولیٹیشین ایسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ لوگ سب اسی لیول کے لوگ ہیں. جب ہمارے ڈاکٹر باہر جاتے ہیں اپنا نام پیدا کرتے ہیں، ہمارے انجینئر باہر جاتے ہیں اپنا نام پیدا کرتے ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم کوئی قوم نہیں ہے اور ہم ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں، ہم بھیڑ بکری ہیں اور ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں، اس نیریٹو سے باہر نکلیں. آپ ایک بہترین قوم ہے، آپ کے جینیٹیکلی بڑی اسٹرانگ لوگ ہیں، آپ کے ذہین لوگ ہیں. دنیا آپ کی ذہانت کو بھی مانتی ہے، آپ کی بہادری کو بھی مانتی ہے. صرف اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، اپنا نظام اچھا بنائیں اور آگے چلیں. ایک تو یہ میرا پیغام ہے اپنے نوجوانوں کے لیے کہ ایک اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں
اور اپنے اپنے فیلڈ میں اپنا نام پیدا کریں. نام پیدا کر بھی رہے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں, اور میں نے مثال دے دی ہے کہ آپ ہی کے بھائی یہ سارا کام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ نیریٹو جو ہے کہ سارا بجٹ تو فوج کھا گئی, ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فوج پہ بہت خرچہ ہوتا ہے. آپ کے بجٹ کا 12, 13, 14% بعد اوقات 18% تک بھی چلا جاتا ہے. لیکن اس 18% کو 80% قرار دے دینا کہ جی 80% فوج کھا گئی, یہ تو مطلب یہ کہ یار بجٹ کے فگرز ہی دیکھ لو کہ اس میں سے کتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے. تو مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں ایسے. تو یہ نیریٹو جو ہے ایک تو غلط تھا, مات کھا گیا. دوسری بات یہ سوچنے کی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جو پیسہ اپنی افواج کو دیا اس کا انہوں نے صحیح مصرف کیا کہ نہیں کیا. کیا اپنی جیبوں میں ڈال لیا, یا آپ کو ایسے جہاز اور ایسی آبدوزیں اور ایسے ٹینک لے کر دیے جو کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں, ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ایک ہمارے شعبہ صحیح طریقے سے پیسے خرچ کر کے اپنے دفاع کو مضبوط کر سکتا ہے, تو باقی شعبے اسی طریقے سے پیسے کو صحیح خرچ کر کے کیوں نہیں اپنے اپنے کام کر سکتے, ضرور کر سکتے ہیں. اور اپنے اوپر اعتماد کریں. پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ لوگ جو نوجوان ہیں ہمارا فیوچر ہیں. ہم یہاں تک کشتی کو لے کر آئے ہیں, چاہے ٹوٹی پھوٹی ہے جیسی بھی ہے, لیکن بڑی مصیبتوں سے نکال کے یہاں تک لائے ہیں. آپ نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. لیکن خدا را یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ قوم نہیں ہیں, آپ بہترین قوم ہے, یا آپ کا سٹاک اچھا نہیں ہے, آپ کا بہترین سٹاک ہے, یا ہم یہ کام نہیں کر. آپ ہر کام کر سکتے ہیں دنیا کا. اعتماد پیدا کریں. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا, اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جد و جہد جاری رکھیں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد. صحیح, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. تو جی ناظرین, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, ملک کے ڈیفینس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ہمارے آرمی آفیسر بھی رہ چکے ہیں. اپنی میزبان نویتا شیخ کو اجازت دیجیے, دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.